آج ہم سب یہاں جمع ہیں کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اور ایک دوسرا کہ ہم بار بار دنیا کو پیغام دیں گے، 80 لاکھ انسان، کشمیری نہیں انسان، ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کیا ہوا ہے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ عالمی میڈیا ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو فرنٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہو رہی ہے اور اس کو بار بار دکھاتا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اب تک تھوڑے سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، شاید 2-3 لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہانگ کانگ میں مرے ہیں، لیکن یہاں کشمیر میں صرف یہی نہیں کہ 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، گھروں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار سب بند ہیں۔ اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلے 30 سال میں کم از کم 1 لاکھ کشمیریوں کی شہادت ہوئی۔ کیوں شہادت ہوئی؟ کہ یہ وہ حق مانگ رہے ہیں جو عالمی کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کو حق دیا تھا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کہ ان کے پاس حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں گے۔ وہ حق نہ ملنے پہ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور سامنے ان کی فوج کھڑی ہے ہندوستان کی، جو اس بے دردی سے اور اس طرح کا ظلم کر رہی ہے ان پہ، اور اس ظلم کی کوئی داستان کبھی کبھی اخباروں میں باہر عالمی اخباروں میں آتا ہے۔ تو میں یہ آج ضرور دنیا کے سامنے یہ چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ڈبل سٹینڈرڈز کی، کہ ایک طرف ایک پروٹیسٹ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ اور دوسری طرف اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا حصہ بھی نہیں ہے، ہانگ کانگ تو چین کا حصہ ہے، یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کے مطابق، اور جس طرح کا یہاں ظلم ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں صرف ایک دنیا یہ دیکھتی ہے کہ عرب 1 ارب سے زیادہ ایک ملک ہے، اس سے تجارت ہو سکتی ہے، اس سے پیسہ بن سکتا ہے، اور پیسہ انسانوں سے زیادہ ملکوں کے لیے اہم ہے۔ اور اس لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی اتنی کم کوریج ہے، لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھنا، اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سیدھے راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے لوگوں کو نعمتیں بخشی۔ آپ صرف وہ راستہ مانگتے ہیں، آپ اس راستے پہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں آپ کہا جب ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ میں مجھے وہ منزل عطا کر، اس سے کہا نہیں وہ راستہ عطا کر، یہ ہے وہ راستہ، ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری طرح کوشش کرتے رہیں گے کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ یہ ساری ہماری قوم کوشش کرے گی، ہمارے بچے، بوڑھے، بزرگ، ہم سب، ہماری خواتین، ہم سارا وقت کشمیر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری قوم
पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारी तहरीक है, ये तहरीक है कश्मीरियों को उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके हकूक़ के लिए तहरीक है, ये आप देखते रहें, ये समुंदर बन जाएगी इंशाअल्लाह। पहले जब मैंने शुरू में गया अमेरिका, मैंने लोगों से बात की, लीडर से बात की, किसी को नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आनी शुरू हो गई। लोगों को मैंने खुद लीडर्स को, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को खुद मैंने समझाया। मीडिया पे गया हूं, आहिस्ता आहिस्ता बात फैलती जा रही है। कभी अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी जो आज वो कश्मीर के लिए दे रहे हैं। कभी इस तरह की यूरोपियन यूनियन से स्टेटमेंट नहीं निकली, कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 50 साल में कभी कश्मीर की बात नहीं हुई जो अब हुई है। और ये सब ने याद रखना है, ये एक तहरीक है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। और मेरा ये ईमान है, अल्लाह पे ईमान है कि इंशाअल्लाह ये जो नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी हमाकत कर दी है, ये जो इसने कश्मीरियों से किया है, अपना आखिरी पता खेल दिया है, इसके बाद ये समझता है कि कश्मीर के लोग भेड़ बकरियों की तरह आराम से मान जाएंगे कि जी क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना आइन बदल दिया है गैर कानूनी तौर पे, तो कश्मीर के लोग भी मान जाएंगे। कश्मीर के लोग जिस सतह पे पहुंच गए हैं, जिस तरह की उन्होंने 30 साल में स्ट्रगल की है, उनको जो एक चीज़ होती है जो स्ट्रगल को ख़त्म करती है, मौत का खौफ, उनका मौत का खौफ ख़त्म हो चुका है। जैसे कर्फ्यू उठेगा, लाखों लाखों कश्मीरी सड़कों पे निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो रास्ता मुझे नज़र आ रहा है, ये इंशाअल्लाह कश्मीर के लोगों की आज़ादी का रास्ता है। शुक्रिया।